اس دنیا کے اندر یہ عالم اسباب ہے. جو کچھ ہو رہا ہے یا ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے اسباب کے پردوں میں ہو رہا ہے. بارش برس رہی ہے بادلوں سے، پانی ڈبوتا ہے، آگ جلاتی ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیاس بجھاتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا بھوک کو ختم کرتا ہے، زہر کھائیں گے تو موت یقینی ہے. اسباب میں سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسباب کچھ بھی نہیں. اسباب کچھ بھی نہیں ہے. اصل قوت دنیا میں مسبب الاسباب کی ہے. یہ قرآن ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ اسباب کچھ نہیں ہے، اصل قوت مسبب الاسباب کی ہے. اس نے واقعات بھی سنائے. پانی ڈبوتا ہے، مادیت پرست مادہ پرست کہے گا پانی غرق کرتا ہے، مومن کہے گا نہیں غرق کرتا، اس کو ڈبوتا ہے جس کو خدا چاہے. خدا نہ چاہے پانی ڈبو نہیں سکتا. اسی قرآن میں اللہ نے دو قوموں کا ذکر کیا، ایک بنی اسرائیل کا اور قبطی قوم جس کی قیادت اور سیادت فرعون کر رہا تھا، اور بنی اسرائیل کی قیادت موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے. جب اللہ کا پیغمبر قوم بنی اسرائیل کے ساتھ بحر کلزم کے اللہ نے کہا موسیٰ عصا مارو، 12 راستے بن گئے، پانی کی روانی بند ہوگی، پانی کا سیلان ٹھہر گیا، برف کی طرح پانی کھڑا ہو گیا، بلاک شیشے کے بلاکوں کی طرح. پوری قوم 6,70,000 لوگ اپنے نبی کے پیچھے پانی سے بحر کلزم سے پار ہو. تھوڑی دیر کے بعد فرعون بھی اپنی قوم کو لے کلزم، لیکن پانی چلنے لگا. فرعون اور اس کی قوم کو پانی نے ڈبو دیا، اور موسیٰ اور اس کی امت کو پانی نے کچھ نہیں کہا. اس سے معلوم ہوا اسباب اصل نہیں ہے، مسبب الاسباب ذات اصل. پانی غرق نہیں کر سکتا، پانی ڈبو نہیں سکتا. مادہ پرست کہتا ہے پانی غرق کرتا ہے، مومن کہتا ہے پانی نہیں غرق کر سکتا، پانی اس کو خدا چاہے. خدا نہ چاہے تو پانی کسی کو ڈبو نہیں سکتا. اصل جنگ ہے مادہ اور ایمان کی. دجالی قوتیں ساری کی ساری مادیت پرست ہیں، مادوں میں الجھی ہوئی ہیں، اسباب کے اندر الجھی ہوئی ہیں. مومن اسباب سے بہت آگے مسبب الاسباب خدا کی ذات کو دیکھ. آگ جلا آگ میں گریں گے آپ ضرور جلیں گے، یہ مادہ پرست کہتا ہے. مومن کہتا ہے آگ اس کو جلائے گی جس کو خدا چاہے گا، ورنہ آگ نہیں جلا سکتی. اسی قرآن میں اللہ نے آتش نمرود کا ذکر کیا ہے. اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینک دیا گیا، ان کی رسیاں تو جل گئی لیکن ان کے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا. تو مومن آگ اسی کو جلائے گی جس کو خدا چاہے گا. مادہ پرست کہتا ہے چھری کاٹتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ابراہیم خلیل اللہ اپنے لخت جگر کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. اللہ کا پیغمبر ہے، ایک نبی میں 100 مردوں کی طاقت ہوتی ہے. اتنا طاقتور پیغمبر معصوم بچے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے، چھری نہیں کاٹ رہی. ایمان کا تقاضا، مومن کہتا ہے چھری اس کو کاٹے گی جس کو خدا چاہے. یہ جنگ ہے، اور یہ ایمان کی اور مادیت کی جنگ ہے، مادیت کی اور روحانیت کی جنگ ہے. اس جنگ کو وہی جیتے گا جس کا ایمان مضبوط. اسی لیے فرمایا سورہ کہف پڑھنے والے پر جب دجال کا جادو نہیں چلے گا، دجال کا زور نہیں چلے گا، وہ جتنے مادہ پرست ہوں گے، جن کا ایمان کمزور ہوگا یا سرے سے بے ایمان ہوں گے، وہ کے جال میں آئیں گے. مومن کبھی بھی دجالی قوتوں کے جال میں نہیں. میرے دوستو، اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ کہف کے 4 واقعات ہیں. انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں ہم ان واقعات کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ یہ دور دجالی قوتوں کا ہے، اور اس وقت بھی کچھ قوتیں ہیں جو دجالی قوتوں کے خلاف میدان میں ہیں، لیکن وہ وہی قوتیں ہیں جو ایمان والے لوگوں. اور جب دجال اکبر اس دجال کی آنکھوں میں وہی لوگ آنکھیں ڈالیں گے جن کا ایمان کمزور ہے یا بے ایمان لوگ ہیں.
وہ تو دجال کے سامنے سر نہیں اٹھا سکیں گے.